کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی اللہ کا نیا قاصد نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا کلام لے کر نہیں آئے گا۔ یہ قرآن علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا، آخر میں میرے اور آپ کے آقا سید کون و مکان تاجدار مدینہ احمد مجتبی فخر دو عالم سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر، آخری رسول بنا کر، اپنا آخری قاصد بنا کر اس روئے زمین کے اوپر بھیج دیا۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا کلام نہیں آئے گا، کوئی نیا مذہب نہیں آئے گا، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ یہ آخری کلام اللہ کا آ گیا، اللہ کا آخری پیغمبر آ گیا، اللہ کا آخری ڈاڈلا آ گیا۔ اب اس روئے زمین کے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم، اللہ پیغام دیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پیغام دیتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان میں سے ایک انسان کو چنا اور اس انسان کو لے کر کے اس کے اوپر رسولوں کا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا۔ ہم نے اس انسانوں میں سے محمد کو چنا اور محمد کے سامنے رکھ کر قرآن کو جب ہم نے بھیج دیا، قرآن کو ہم نے اتار دیا، تمام کی تمام کتابیں اٹھائی جائیں، چاہے تورات اٹھائے، چاہے انجیل اٹھائی جائے، چاہے زبور اٹھائی جائے، یہاں تک کہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ان تمام کی تمام کتابوں کو اٹھا لیا جائے۔ ان تمام کتابوں میں میرے اور آپ کے آقا سید کون و مکان تاجدار مدینہ احمد مجتبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو نام ملے گا، کہیں پر آپ کو محمد ملے گا، کہیں آپ کو احمد ملے گا، لیکن آقا کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے اگر کسی کتاب کو نازل نہ کی ہو تو وہ کتاب نامکمل، وہ کتاب ادھوری ہے۔ اللہ پیغام دیتا ہے، آمین کا پارہ ہے 26ویں پارے میں رب ذوالجلال پیغام دیتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ لیکن اللہ آخر میں بیان کرتا ہے کہ ہم نے انجیل کے اندر اس کو ایسے نازل کیا ہے، ہم نے زبور میں ایسے اتارا ہے۔ کون ہے جو ہمیں پیغام دے رہا ہے؟ رب ذوالجلال ہی ہے جس نے 1.25 انبیاء کو بھیجا، آخر میں میرے اور آپ کے آقا کو بھیجا، میرے اور آپ کا وجود بنایا، جس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ تاجدار مدینہ احمدی مجتبی آ گئے، سروری دو عالم آ گئے، کالی کملی والے آ گئے، اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، رسولوں کا سلسلہ اب ختم کر دیا گیا۔ کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی اللہ کا نیا قاصد نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا کلام لے کر نہیں آئے گا۔ یہ قرآن آ چکا ہے ہماری زندگی بدلنے کے لیے، یہ قرآن آ چکا ہے راہ راست پر لانے کے لیے، یہ قرآن آ چکا ہے ہم لوگوں کو بدلتے ہوئے راستے دکھانے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کی تابع داری کرنے کے لیے تاجدار مدینہ کو بھیج دیا ہے۔ وہ آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ میرا آپ کا آقا یوں ذکر کرتا ہے، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ لیکن آج اس روئے زمین کے اوپر خوشحال نگر کے مسلمانوں، آج اس روئے زمین کے اوپر آج مسلمانوں میں سے ایک نام ایسا ابھر رہا ہے جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، جس نے اماں عائشہ کی شان میں گستاخی
ہوں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے, جو نبی کے نافرمان ہوں گے, جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے ساتھ بخش کیا ہوگا, اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو گئے ہوں گے, اللہ کے ساتھ مقابلے میں سامنے آ گئے ہوں گے. میرے نوجوانوں اور بزرگوں, اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ نبی کے سامنے کون بخش اور عدالت کر سکتا ہے؟ ہاں, عزت اپنے دل کے اندر لے سکتا ہے, اپنے دل میں تمام چیزیں رکھ سکتا ہے, لیکن اللہ کے سامنے کوئی آ کر کے کھڑا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہی پیغام جاری فرمایا, مسلمانوں کے لیے پیغام دیا ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ پیغام دیتا ہے, آؤ تو صحیح, خوشی کے ساتھ میں تم اللہ کی اطاعت کرو تو صحیح, رسول اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو صحیح. ہاں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہر الفاظ نکل رہا ہے, لیکن وہ اللہ کی طرف منسوب ہے. کیوں؟ اللہ پیغام دیتا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی جو پیغام دیتے ہیں اپنی زبان کے اعتبار سے, اپنے قول کے اعتبار سے, اپنے افعال کے اعتبار سے لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے وہ اپنے آپ کوئی الفاظ نہیں کہتے ہیں, بلکہ وحی ہوتی ہے. جس چیز کی وحی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتی ہے, نبیوں کو ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. سبحان اللہ, زور سے کہیے سبحان اللہ.